پاکستان میں کورونا کے حملے تیز، مزید 40 ہلاکتیں، کل تعداد 526 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1049 کیسز رپورٹ، کل تعداد 22,550 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں 8,782، سندھ میں 8,179، خیبر پختونخوا میں 3,499، بلوچستان میں 1,495، جبکہ اسلام آباد میں 485 مریض۔ اب تک کل 6,217 افراد صحتیاب ہو چکے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن 45ویں روز میں داخل، 23 مئی تک جاری رہے گا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی 174 افراد گرفتار اور 50 مقدمات درج ہو چکے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی تجویز، ارکان نے لاک ڈاؤن نرم کرنے کا مشورہ دیا۔ حتمی فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز جنوبی کوریا سے 221 پاکستانی لے کر وطن واپس پہنچ گئی۔ مسافروں اور عملے کو قرنطینہ کے لیے اسلام آباد کے مختلف ہوٹلز میں منتقل کر دیا گیا۔ شہر قائد میں ہیٹ ویو کا دوسرا روز، آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری کو چھونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا سکے گی۔ پنجاب کے شہر سانگلہ ہل میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری۔ پنڈی بھٹیاں اور عارف والہ میں گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف چھاپے، پنڈی بھٹیاں میں 2 رائس مل سے چھاپے مار کر 25,000 بوری گندم برآمد، گودام کو سیل کر دیا گیا۔ ادھر عارف والہ میں بھی گودام سے 10,000 گندم برآمد کر لی گئی۔ اور آسٹریلیا میں مقیم پاکستانیوں کی مشکلات میں اضافہ، پاسپورٹ اور ویزے ختم، پاکستانیوں نے شکوہ کیا کہ ایمبیسی سے رابطے کرنے پر کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ اسٹوڈیو میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ارشاد باری تعالی، یقیناً سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی، اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اگر تم وہ ظاہر کرو جو تمہارے دل میں چھپا ہو، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد باری تعالی،
میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے اور میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت کا مہینہ ہے یہ، نبی کا کرینہ ہے یہ، جنت کا سفینہ ہے، اللہ کے بندوں کی اس میں ہوتی ہے پہچان۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچاتا ہے، سکون قلب آتا ہے، خدا کے پاس لاتا ہے، یہ مہینہ دوستو ہے رب کا احسان۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان رمضان۔ ارشاد باری تعالی، اہل ایمان وہ ہیں جو لوگ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً خلق عظیم پر فائز کیے گئے ہیں۔
इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से तख्लीक किया है और हमने तुम्हें बिरादरियां और कबीले बना दिया है ताकि तुम आपस में तारुफ कर सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से इज्जत वाला वही है जो तुम में मुत्तकी ज़्यादा है। यकीनन अल्लाह खूब जानने वाला, खबर रखने वाला है। इरशाद बारी ताला, यकीनन सब ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इरशाद बारी ताला, अल्लाह ही के लिए है जो भी आसमानों और जमीन में है। अगर तुम वो जाहिर करो जो तुम्हारे दिल में छुपा हो, अल्लाह तुम्हारा मुहासिबा करेगा। फिर अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, लॉकडाउन में नरमी या सख्ती के हवाले से कौमी राबता कमेटी का अहम इजलास आज होगा। नरमी के हवाले से सिफारिशात भी तैयार कर ली गईं।
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام شرکت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ دوسری طرف نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے سفارشات بھی تیار کر لیں، جن کے مطابق بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کھولنے کی تجویز SOPs پر عمل درآمد سے مشروط ہوگی، جبکہ وفاقی دارالحکومت کے اسپتالوں کی OPDs بھی کھولنے کے ساتھ ساتھ دکانوں کے اوقات کار بڑھانے کی تجویز دی گئی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں 15 نکاتی ایجنڈے پر غور بھی کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جاری ایجنڈے کے مطابق اجلاس کو سرکاری طور پر ملک بھر میں گندم خریداری کی پیش رفت پر آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کپاس کی فصل کی امدادی قیمت مقرر کرنے پر بھی غور کیا جائے گا۔ ملک میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے 3000 روپے فی من امدادی قیمت مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ ایجنڈے کے مطابق بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی صنعتوں کے لیے مراعات پیکیج اور غور کیا جائے گا اور پاور ہولڈنگ کمپنی کے 340 ارب روپے کے قرض کو پبلک ڈیٹ میں شامل کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان میں کورونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے۔ ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 22,550 تک جا پہنچی، جبکہ ایک دن میں 40 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 526 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1049 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 8,420، سندھ میں 8,179، خیبر پختونخوا میں 3,499، بلوچستان میں 1,495، گلگت بلتستان میں 386، اسلام آباد میں 485، جبکہ آزاد کشمیر میں 76 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن علوی سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے کورونا عالمی وبائی صورتحال اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے مشترکہ کاوشوں بروئے کار لانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کورونا وبا سے نمٹنے اور اہم علاقائی امور پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کے حوالے سے مشاورتی سلسلہ جاری رکھنے پر فیصلہ کیا۔ وزیر خارجہ نے عمانی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے بروقت اقدامات کی تعریف کی اور اپنے عمانی ہم منصب کو وبائی چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کیا کہا یہ تو آپ نے ملاحظہ کیا، اب آپ کو بتائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عوام کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں پر عمل کر کے شہری خود اور دوسروں کو کورونا سے بچائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے پر عمل کرنا ہے بے حد ضروری ہے۔ شہریوں سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں۔ عوام کے تعاون سے ہی کورونا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی کورونا وائرس ٹاسک فورس ختم کرنے کا اشارہ دے دیا، جس کے بعد بنائی جانے والی نئی نگراں انتظامیہ کی سربراہی ان کے داماد جیریڈ کشنر کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرے خیال میں جہاں تک ٹاسک فورس ہے جس میں مائک پینس اور ٹاسک فورس نے بڑا کام کیا، لیکن اب ہم ذرا مختلف انتظامیہ کا سوچ رہے ہیں اور وہ انتظامیہ حفاظت اور بحالی نو کی ہوگی۔ اس کے لیے ہم شاید نیا گروپ تشکیل دیں۔ شہر میں آج ہیٹ ویو کا دوسرا روز ہے۔ شہر کا درجہ حرارت آج 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری تک جا سکتا ہے، جبکہ صبح کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج ہوا میں نمی کا تناسب 65 سے 75% کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ہیٹ ویو کے پہلے دن زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.1 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ آئی جی اسلام آباد محمد عامر ذوالفقار خان کے احکامات پر شہریوں کے مسائل کو فوری حل کیا جائے۔ اسلام آباد پولیس نے ویڈیو لنک کے ذریعے کھلی کچہریوں کا انعقاد شروع کر دیا۔
کورونا وبا کے باوجود اسلام آباد پولیس شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس شہریوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسی کھلی کچہری کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سفینہ ہے اللہ کے بندوں کی، اس میں ہوتی ہے پہچان۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچاتا ہے، سکون قلب آتا ہے، خدا کے پاس لاتا ہے۔ یہ مہینہ دوستو ہے رب کا احسان۔ رمضان رمضان